صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ بو بکر عمر عثمان و علی، بو بکر عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی۔ بو بکر عمر عثمان و علی، اصحاب محمد حق کے ولی۔ بو بکر عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی۔ بو بکر عمر عثمان و علی، بو بکر عمر عثمان و علی۔ اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی۔ اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی۔ اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی۔ ایمان کی روایت جن سے چلی۔ بو بکر عمر عثمان و علی، یاران نبی میں سب سے جلی۔ بو بکر عمر عثمان و علی، اصحاب محمد حق کے ولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے جو تخت عظمت جلال پر ہمیشہ سے متمکن ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی قدرت کاملہ ہے کہ سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خزاں و قدر کا مالک و مختار ہے۔ عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے۔ ہم اسی کے حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کے راگ الاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العرب العجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر، کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدو اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ بزرگوں اور دوستو، آج آپ سیرت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سماعت فرمائیں گے، جو فاتح خیبر بھی ہیں، اور پھر جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور پھر تمہارا حساب یعنی میرے ساتھ ایسا ہی ہے جیسے حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون کا تھا۔ آج وہ شخصیت جنہیں باب العلم کہا جاتا ہے، ان کی تو کچھ تفصیلات آپ سماعت فرمائیں گے۔ حضرت علی ابن ابی طالب حضرت ابو طالب کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت یہ بنی ہاشمی سے تعلق ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ہیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بے انتہا نہ صرف محبت کرتے بلکہ اپنی میری ماں کہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو، جن عورتوں کو آپ نے ماں کہا، اس میں وہ بھی ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ بھی ہیں، ام ایمن ہیں جن کا نام اصلی برکہ تھا، اور حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو میری ماں کہا، اور ان کی بڑے قدر و منزلت فرمائی۔ ان کی قدر و منزلت کا احساس اس بات سے ہوتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ بنت اسد، جو حضرت بی بی فاطمہ کی ساس بھی تھیں، جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام دوسرے لوگوں کے ساتھ بنفس نفیس ان کے آخری آرام گاہ یعنی خبر تیار کرنے کے لیے آپ نے اپنا ہاتھ بٹایا، اور جب خبر تیار ہو گئی تو اس میں کچھ دیر کے لیے لیٹے رہے تاکہ میری ماں کو عذاب خبر نہ ہو۔ اپنا پیرین مبارک، اپنا لباس دیا، اور یہ کہا کہ اس کے اندر کفناؤ تاکہ حضرت فاطمہ بنت اسد کو کسی قسم کی کوئی تکلیف خبر کی نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے تعلق سے فرمایا کہ میری ماں کی جگہ ماں تھی، یہ خود بھوکی رہتی تھی لیکن مجھے کھلاتی تھی، یہ خود پیاسی رہتی تھی لیکن مجھے پلاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے فرمایا۔ حضرت ابو طالب چونکہ کثیر العیال تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد محترم کا جو ورثے میں مال ملا وہ بہت زیادہ مال تھا، اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس بن عبد المطلب جو آپ کے چچا تھے، ان سے آپ نے کہا کہ ابو طالب چونکہ کثیر العیال ہیں، ان کی کچھ ذمہ داریاں آپ اور میں بانٹ لیں گے۔ حضرت علی بن ابی طالب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معیت میں لے لیا، اور حضرت جعفر بن ابی طالب کو حضرت عباس بن عبد المطلب نے۔
اس انداز سے حضرت ابو طالب کے اس بوجھ کو آپ نے کم کیا. حضرت علی بن ابی طالب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کبریٰ کے دامن میں پروان چڑھتے رہے، اور وہ وقت آ گیا جب اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. اس وقت آپ نے تمام اپنے عشیرے والوں کو، اپنے قبیلے والوں کو جب آپ نے جمع کیا تو یہ ذمہ داری حضرت علی بن ابی طالب کو آپ نے سونپی اور ان کے دعوت کا اہتمام کرنے کے لیے آپ نے کہا. جب یہ لوگ تمام جمع ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا برگزیدہ نبی بنایا گیا ہوں، اے خاندان ہاشمی کے لوگوں میری اتباع کرو، ان تمام معبودوں کو جو باطل ہیں تمام ختم کر دو، اللہ وحدہ لا شریک کی ایک پرستش کرو. تو اس وقت ابو لہب جو آپ کا چچا تھا وہ بہت زیادہ آپ پر خفا ہوا. کیا اسی لیے تو نے ہمیں یہاں بلایا تھا؟ یہ تمام باتیں کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا. لیکن اس وقت حضرت علی بن ابی طالب جن کی عمر ایک روایت کے مطابق 9 سال تھی اور ایک روایت 10 سال کی ملتی ہے، آپ نے فرمایا کہ گو کہ میری ٹانگیں بہت پتلی ہیں، گو کہ میں عمر میں سب سے چھوٹا ہوں، لیکن ہر قدم پر ہر موڑ پر میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب کو بڑی دعائیں دیں. حضرت علی بن ابی طالب اسی انداز سے پروان چڑھتے رہے، اور پھر آخر کار وہ معاملہ بھی آ گیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ بنت خویلد آ گئیں، وہ بھی آپ کے ساتھ ٹھہر گئیں. حضرت علی بن ابی طالب آ گئے، وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے ٹھہر گئے. حضرت ابو طالب نے دیکھا یہ عبادت کا طریقہ، تو آپ نے اپنے بیٹے کو منع نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ آپ کے چچا زاد بھائی جو آپ سے کہیں آپ وہ تمام عمل کرتے رہیں. اور دوستو معاملہ یہ ہوا کہ اس انداز سے حضرت علی بن ابی طالب پروان تو چڑھتے رہے. آخر کار وہ موقع آ گیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق. تو اس وقت آپ نے حضرت علی بن ابی طالب کو بلایا اور یہ کہا کہ تمام امانتیں جن کی میرے پاس رکھی ہوئی ہیں ان تمام لوگوں کو یہ امانتیں پہنچا دینے کے بعد یثرب چلے آنا، اس لیے کہ میں یثرب کی سمت جا رہا ہوں. حضرت علی بن ابی طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بستر پر بے خوفی کے ساتھ آپ سو گئے. اور پھر بعد کی زندگی میں جب آپ سے سوال کیا گیا کہ اے علی بن ابی طالب یہ بتاؤ کہ کیا تمہاری اپنی زندگی کے اندر کبھی ایسا بھی محسوس ہوا ہے کہ آج آپ کو موت نہیں آئے گی؟ تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ ہاں، وہ ہجرت کی رات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کا جب قصد فرما رہے تھے اور آپ نے مجھ سے یہ فرما دیا تھا کہ میرے اس بستر پر سو جاؤ، تو مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ آج کی رات مجھے موت نہیں آئے گی، اس لیے کہ تمام امانتیں تمام دینا ہے. یہ بات میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. اور اس کے بعد جب کفارہ نے مکہ نے دیکھا کہ نبی کے بستر سے حضرت علی اٹھ رہے ہیں، آپ پر زد و کوب کرنے کے لیے آگے بڑھے، خانہ کعبہ میں آپ کو لے جایا گیا اور پھر آپ پر ظلم و زیادتی کی گئی، آپ سے پوچھا گیا، آپ نے کہا کہ میں اس بات سے واقف نہیں، اور اس کے بعد آپ کو چھوڑ دیا گیا. اور اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب وہاں سے روانہ ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبا کی بستی ہی میں مقیم تھے کہ وہاں جب پہنچے تو پیروں پر آبلے آ گئے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا اور وہ آبلے ختم ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلثوم بن ہدم کے مکان میں تھے خبا کی بستی میں، حضرت علی بن ابی طالب بھی وہیں قیام کیے. اور اس کے بعد پھر وہ موقع آیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں پہنچے، اور غزوہ بدر میں پہنچنے کے بعد جب کفارہ نے مکہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے جب آ گئے تو اس وقت حضرت علی بن ابی طالب کا جو مقابلہ ہوا ولید بن عتبہ سے ہوا. عتبہ، ولید، شیبہ، یہ شیبہ بن ربیعہ و عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ یہ تمام مبادلہ طلبی کے لیے آئے. تو اس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان 3 انصاری صحابہ جو آئے ہوئے تھے، عتبہ نے یہ کہا کہ ہم یثرب کے فلاحوں سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، تو آپ نے واپس بھی جاتے ہوئے اپنے قبیلے اور اپنے خاندان والوں کو آپ نے بلایا. اور اس وقت جو مقابلہ ہوا حضرت حمزہ کا عتبہ کے ساتھ، ولید کا حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ، اور شیبہ کا عبید اللہ بن حارث بن عبد المطلب کے ساتھ ہوا. تو دوستو بات یہ ہوئی کہ حضرت علی بن ابی طالب کم عمر ہے اور ولید ایک پختہ کار ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو جب انہوں نے اس جنگ و جدال کو دیکھا تو بڑا تعجب کیا کہ حضرت علی بن ابی طالب کبھی آگے بڑھ کر کبھی پیچھے ہٹ کر ان کے پیتروں کو بدلتے ہوئے آپ نے جس انداز سے مقابلہ کیا. اور اس کے بعد جب اس بات کا خیال آیا کہ ایک اہم وقت گزرا جا رہا ہے تو آپ کی تلوار چلی اور اس کے بعد ولید ختم ہو گیا. یعنی بدر کے میدان میں آپ نے بڑی شجاعت دکھائی، اس لیے کہ بالکل نوجوان تھے اور آپ نے یہ شجاعت دکھائی.
اس کے بعد پھر وہ موقع آیا یعنی 7 شوال 3 ہجری کو، جب مبادرہ طلبی کے لیے طلحہ ابن طلحہ جو جس کا تعلق خبیر بن عبدالدار سے تھا، اس نے جب مبادرہ طلبی کے لیے للکارا تو حضرت علی ابن ابی طالب کی تلوار چلی، اور اس کے بعد طلحہ ابن ابی طلحہ ختم ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر وہ موقع بھی آیا، یعنی میدان احد کے اندر آپ نے جو امر دی کہ وہ تمام جوہر دکھلائے، اور اس کے بعد جب خندق کا موقع آیا 5 ہجری میں، تو اس وقت 3 آدمی خندق پھلانگنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایک اس کے اندر تھا عمر بن عبد ود، اور دوسرا تھا نوفل، اور تیسرا تھا اکرمہ بن ابی جہل۔ اکرمہ بن ابی جہل کو مسلمانوں نے ڈرایا تو وہ خندق پھلانگ کر واپس چلا گیا۔ نوفل خندق میں گر گیا اور ختم ہو گیا۔ اور اس کے بعد عمر بن عبد ود جب آ گیا واپس تو مدینے کی سرزمین پر اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے یہ کہنے لگا کہ مجھ سے کون مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ حضرت علی بن ابی طالب نے کہا کہ میں تیرے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے علی کیا جانتے ہو یہ 90 سال کا بوڑھا اتنا زیادہ پختہ کار تھا، 1000 آدمیوں پر بھاری متفقہ طور پر عرب کا فیصلہ تھا۔ اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب نے دوسرے سوال میں بھی یہی جواب دیا کہ میں تیرے مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ تیسرے بار اس نے جب للکارا تو حضرت علی بن ابی طالب نے بھی اپنا جواب دیا اور میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس وقت اس نے پوچھا کہ وہ نوجوان آخر تو ہے کون جو عمر بن عبد ود کو تو چیلنج کر رہا ہے؟ اس وقت حضرت علی بن ابی طالب نے اپنا شجاع بتلایا کہ میں علی بن ابی طالب بن عبد المطلب ہوں۔ تو کہا کہ بھتیجے مجھے تجھ سے لڑنا نہیں۔ تو اس وقت حضرت علی بن ابی طالب نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ لڑنے سے پہلے اگر کوئی 3 سوال کر لے تو اس میں سے ایک کو تو قبول کرتا ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ تو عمر بن عبد ود نے کہا کہ ہاں سچ ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب نے پہلا سوال پیش کیا، اسلام قبول کر لے۔ کہا کہ ہو نہیں سکتا۔ کہا واپس چلا جا۔ کہا ہو نہیں سکتا۔ کہا کہ پھر میرے ساتھ مقابلہ کر لیں۔ تو اس وقت اس نے پوچھا کہ اے نوجوان آخر تو ہے کون؟ حضرت علی بن ابی طالب نے جواب دیا، اپنا شیرہ آپ نے بتایا، تو کہا کہ مجھے تجھ سے لڑنا نہیں۔ آپ نے کہا کہ خدا کی قسم اگر میرے تمام شرائط تجھے منظور نہیں تو مجھے تجھ سے لڑنا ہے۔ عمر بن عبد ود کا ایک بار چلا، حضرت علی بن ابی طالب کی پیشانی زخمی ہوئی۔ حضرت علی بن ابی طالب کو ذوالقرنین بھی کہتے ہیں، یعنی 2 نشان والے۔ ایک نشان عمر بن عبد ود کا 5 ہجری میں ہوا، اور دوسرا نشان عبد الرحمن ابن ملجم نے جو دیا جس کی وجہ سے آپ کی شہادت عمل میں آئی، یہ دوسرا نشان بھی تھا جس کی وجہ سے آپ کو ذوالقرنین بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس انداز سے حضرت علی بن ابی طالب نے اس شخصیت کو ختم کر دیا جس کی شجاعت کے ڈنکے بجتے تھے، جس کی شجاعت کا یہ عالم تھا اگر وہ اونٹ کے چمڑے پر اگر ٹھہر جاتا اور 10 آدمی اگر اس چمڑے کو کھینچتے تو اپنے مقام سے ہٹتا نہیں تھا، جبکہ چمڑا پھٹ جاتا تھا لیکن وہ اپنے مقام سے نہیں ہٹتا تھا۔ لیکن اس کو جب آپ نے ختم کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا، سارے مسلمانوں نے اس کا جواب دیا۔ دوستو پھر وہ موقع بھی آیا 7 ہجری میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں، یعنی آپ کو فاتح خیبر کا لقب دیا۔ حضور نے رات میں یہ فرما دیا تھا کہ میں صبح علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جو فاتح خیبر کہلائے گا۔ وہ رات تمام صحابہ پر اس انداز سے گزری کہ حضور نے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہر صحابی جن کو یہ تمنا نہیں تھی لیکن ان کے باوجود ان کے دلوں میں یہ تمنا جہاں گزری ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کا نام نکلے۔ صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ آشوب سے ان کی آنکھیں آئی ہوئی ہیں۔ کہا کہ علی کو لے آؤ۔ چنانچہ حضرت علی ابن ابی طالب کو جب لایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا آنکھوں میں، اور اس کے بعد کچھ دیر کے لیے پٹی باندھی، اور اس کے بعد علم دیتے ہوئے آپ نے کہا کہ جاؤ علی خیبر فتح کرو، اور فتح کرنے سے پہلے ان تمام لوگوں کے سامنے اسلام پیش کرو۔ اگر تمہارے اسلام پیش کرنے سے ایک آدمی بھی اگر داخل اسلام ہوتا ہے یہ سرخ اونٹ قربان کرنے خیرات کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ باتیں تمام کہیں اور اس انداز سے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ قوت عطا کی کہ آپ فاتح خیبر کہلائے، اس لیے کہ مرحب جو خیبر کا جو رئیس تھا وہ جب مقابلے کے لیے آیا تو رضیہ کلام پڑھتے ہوئے آیا کہ میں مرحب ہوں اور سارا خیبر جانتا ہے، اور میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا۔ حیدر شیر خدا نے کہا کہ میری ماں نے بھی میرا نام حیدر کرار رکھا ہے، اور میں تجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس انداز سے تو گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد جب مقابلہ ہوا تو حضرت علی بن ابی طالب کی ایک تلوار چلی تو تلوار داڑھ تک اتر گئی اور مرحب ختم ہو گیا۔ اس کا بھائی یاسر آیا، حضرت زبیر بن عوام نے اس کو اپنا نشانہ بنایا۔ اس انداز سے خیبر تمام فتح ہو گیا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، محبت کا یہ عالم کہ جب صلح حدیبیہ کے لیے 6 ہجری میں آپ پہنچے
تو اس وقت جب تو تمام معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو آپ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس وقت سہیل بن عمر نے اعتراض کیا تھا کہ اگر رحمان اور رحیم کو ہم مان لیں تو پھر یہ تمام معاہدے کی ضرورت کیا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسمک اللہم لکھو، اس لیے کہ اس کے اندر کسی قسم کے شرک کے الفاظ نہیں. تو چنانچہ حضرت علی بن ابی طالب نے بسمک اللہم سے تحریر لکھی. لیکن تحریر کا پہلا جملہ یہ تھا یہ معاہدہ سہیل بن عمر اور محمد رسول اللہ کے درمیان ہے. تو اس وقت سہیل بن عمر نے پھر اعتراض کیا اگر محمد کو رسول مان لیں تو پھر معاہدے کی ضرورت کیا ہے، محمد بن عبداللہ لکھو. تو حضرت علی بن ابی طالب نے کہا کہ نہیں، میں چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں اس لیے میں لکھا ہوں، یہ میرے ہاتھ سے کٹ نہیں سکتا، مٹ نہیں سکتا. اس بات سے آپ نے حضور نے فرمایا کہ ایک مسئلہ طے ہو جانے دو. اس کے باوجود بھی آپ نے مؤدبانہ انداز میں یہ کہا کہ میں اس کو مٹ نہیں سکتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ کے لفظوں کو اپنے ہاتھ سے نکال دیا اور اس کے بعد محمد بن عبداللہ لکھتے ہوئے یہ معاہدہ تمام لکھا گیا. بزرگوں اور دوستو، یہ معاملہ عشق نبی کا معاملہ ہے. یہاں پر کسی قسم کی کوئی عدول حکمی نہیں ہوئی ہے. لیکن آپ نے کہا کہ چونکہ میرے دل میں بات ہے اور میں یہ بات مانتا ہوں، یہ میرا ایمان ہے، اس لیے میں نے لکھا ہے، اس کو میں کسی قسم کی کوئی بدلی نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں حضرت علی بن ابی طالب سوائے جنگ تبوک کے سب میں برابر کے شریک رہے. جنگ تبوک میں آپ نے حضرت علی بن ابی طالب کو یہاں چھوڑ دیا مدینہ منورہ میں. تو اس وقت منافقین مدینہ نے کہا کہ اب یہ لوگ واپس آنے والے نہیں، اس لیے اپنے داماد کو چھوڑے ہوئے جا رہے ہیں. حضرت علی بن ابی طالب جنگی لباس پہنے ہوئے جرف کے اس مقام پر جہاں تمام مجاہدین اسلام کو ٹھہرایا گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ملتے ہوئے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی یہ بتلائیے کیا میں عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے رک جاؤں، رہ جاؤں؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تمہارا اور میرا رشتہ جو ہے ایسا ہی ہے جیسے حضرت موسیٰ کے ساتھ ہارون کا تھا، اور میرے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں اور تم میرے جانشین کے حیثیت سے وہاں پر ہو. اس انداز سے حضرت علی بن ابی طالب کو سمجھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے بھیج دیا تھا. بزرگوں اور دوستوں، معاملہ یہ ہوا حسیب اسلمی جو تھے بریدہ بن حسیب اسلمی، ان کو ایک شکایت ہو گئی تھی. وہ شکایت یہ تھی کہ اللہ کے یعنی حضرت علی بن ابی طالب نے اپنے لیے اس مال غنیمت سے ایک کنیز کو آپ نے پسند فرمایا تھا. تو چنانچہ حجۃ الوداع کے بعد انہوں نے وہ بات یعنی خم غدیر پر آپ نے کہا بریدہ بن حسیب اسلمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی بن ابی طالب کی شکایت کی. تو اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے بریدہ کیا تم حضرت علی سے بغض رکھتے ہو؟ تو حضرت علی کے جو صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بتائے، یعنی میں جس کا مولا، علی اس کے مولا، اور میں جس سے محبت کرتا ہوں علی اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو علی سے محبت کرے گا اسے میں محبت کروں گا، اور جو میں محبت کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا. جو علی سے دشمنی کرے گا وہ مجھ سے دشمنی کرے گا، جو مجھ سے دشمنی کرے گا وہ اللہ سے دشمنی کرے گا. اس کے بعد حضرت بریدہ بن حسیب اسلمی نے کہا کہ میرا دل ان کے تعلق سے صاف ہو گیا، ان سے زیادہ عظیم شخصیت میری اپنے دل میں کوئی اور نہیں تھی. یہ بات تو حضرت علی بن ابی طالب کے ان تمام لیے ان کے عز و شرف میں اور اضافے کا معاملہ ہوا. تو بزرگوں اور دوستو، یعنی 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا. 9 ہجری میں حضرت علی بن ابی طالب وہ سورہ برات کی آیتیں لیے ہوئے، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق کو امیر حج بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. تو اس سورہ برات کی آیتوں کو دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفات کے میدان میں جب تمام مسلمان جمع ہو جائیں تو یہ احکامات خداوندی انہیں سنا دینا کہ آج کے بعد برہنہ طواف کوئی نہیں کر پائے گا. یعنی اس زمانے میں ہوا یہ کرتا تھا کہ لوگ برہنہ طواف کرتے تھے جن کے جسم پر کسی قسم کا کوئی کپڑا نہیں ہوتا، الا اس کے کہ اگر قریش کسی کے ساتھ مہربانی کر کے اگر کوئی کپڑا دے دیتے تو بات الگ تھی. لیکن آج کے بعد کوئی برہنہ طواف نہیں کرے گا، اور حدود حرم میں کوئی کافر آج کے بعد داخل نہیں ہو سکے گا. اور جن لوگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا ہے ان معاہدوں کے بعد یعنی اس میں تجدید نہیں ہوگی، جب مدت ختم ہو جائے گی تو معاہدے تمام کے تمام ختم کر دیے جائیں گے. یہ تمام احکامات حضرت علی بن ابی طالب کو دے کر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے بھیجا اور راستے میں حضرت ابوبکر صدیق سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا اے علی امیر آپ ہیں یا میں؟ تو حضرت علی بن ابی طالب نے کہا کہ امیر تو بہر صورت آپ ہیں، میں مامور ہوں اور کچھ احکامات خداوندی لیے ہوئے آیا ہوں جو عرفات کے میدان میں مجھے سنانا ہے. اس انداز سے حضرت علی بن ابی طالب نے بات کی. اور اس کے بعد پھر وہ موقع بھی آیا دوستو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ اے علی مجھے غسل تم دو گے. تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میں اس سے ناشنا ہوں، یعنی آج تک میں نے کسی کا غسل نہیں دیا.
تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک تم کو سکھا دیا جائے گا کہ غسل کس انداز سے دیا جائے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں حضرت علی بن ابی طالب نے جو غسل دیا تو اس انداز سے کہ آپ کے ساتھ فضل بن عباس، حسن بن عباس، شخران، اسامہ بن زید، یہ وہ لوگ تھے جو حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ تھے. حضرت علی بن ابی طالب کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، سب کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے کپڑا نہیں اتارا گیا. اس انداز سے بیر غرض سے پانی لایا گیا اور حضرت علی بن ابی طالب نے آپ کو غسل دیا. حضرت حسن بن عباس، فضل بن عباس آپ کا ہاتھ بٹاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حرکت دینے میں. اس انداز سے حضرت علی بن ابی طالب کو ایک قدر و منزلت بھی ملی. اور پھر اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب وہ خوش نصیب شخصیت یعنی جن کے تعلق سے یعنی 3 ہجری کے اندر آپ نے اپنا یعنی حضرت بی بی فاطمہ سے کرنے کے لیے جب آپ پہنچے تو حضرت علی بن ابی طالب سے اللہ کے نبی نے سوال کیا کہ اے علی بے وقت چلے آئے ہو، کیا فاطمہ سے عقد کا ارادہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ اے اللہ کے سچے رسول اسی غرض سے آیا ہوں. اس لیے کہ حضرت بی بی فاطمہ کے تعلق سے یہ بات بتلا دی گئی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا پیام بھیجا. حضور نے فرمایا کہ فاطمہ بھی چھوٹی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا پیام بھیجا. حضور نے وہی جواب انہیں دیا. مقصد صرف ان لوگوں کا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کی بات اپنی اولاد کے تعلق سے نہ ہو، گرا نہ گزرے، اس لیے آپ نے اپنا پیشکش کیا تھا. اب ان دونوں بزرگوں نے سوچا کہ کیوں نہ حضرت علی بن ابی طالب کو اس بات کے لیے راضی کیا جائے. چنانچہ ان لوگوں نے حضرت علی بن ابی طالب کو راضی کیا اور حضرت علی بن ابی طالب پہنچے. لیکن ایک اور روایت یوں ملتی ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب کی ایک آزاد کردہ باندی تھی. اس نے آپ سے پوچھا کہ علی فاطمہ کے لیے کوئی آپ کا معاملہ آیا ہے؟ آپ نے پوچھا کہ آپ نے کہا کہ نہیں، میں واقف نہیں ہوں. کہا کہ پھر تم اپنا پیام کیوں نہیں بھیجتے؟ تو آپ نے کہا کہ میرے پاس کیا ہے جو نبی کی بیٹی کو میں اپنے لیے مانگوں؟ تو کہا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے واقف نہیں؟ تو کہا کہ واقف ہیں. تو کہا کہ پھر دیر کس بات کی ہے؟ تو چنانچہ حضرت علی بن ابی طالب پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منظور کیا اس بات کو. اور پھر اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ میری ساری زندگی آپ پر آیا ہے. تو حضور نے کہا کہ وہ حتمی زرا کیا ہوگی؟ کہا کہ وہ زرا میرے پاس موجود ہے. کہا کہ اسے بیچ دو. چنانچہ اس کو بیچنے کے لیے جب آپ بازار کی طرف نکلے تو حضرت عثمان غنی نے 480 درہم میں وہ زرا خرید کر اپنی طرف سے پھر شادی کا تحفہ ان کو دے دیا. اس انداز سے وہ پیسے لائے ہوئے آپ دے دیے. تو حضرت بلال حبشی کو آپ نے بلا کر وہ تمام رقم ادا کی اور کہا کہ ان کے ولیمے کا بھی بندوبست کر دو اور شادی کا بھی بندوبست کر دو. ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب نے جو پیسے لائے، حضرت بلال حبشی نے جو سامان لایا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہیز دیا وہ انہی پیسوں میں کا ایک جہیز تھا. اور اس زمانے کا بہت اچھا ولیمہ اس زمانے میں کیا گیا جو پیسے حضرت علی بن ابی طالب نے زرا کے فروخت کرنے کے بعد لائے تھے. تو بزرگوں اور دوستوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کو حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ نکاح کر دیا تو آپ نے آپ سے کہا اے فاطمہ، اپنے خاندان کے سب سے اچھے فرد کے ساتھ تمہارا نکاح میں نے کیا ہے. اور حضرت علی بن ابی طالب کو مخاطب ہوتے ہوئے آپ نے کہا کہ اے علی، نبی کی بیٹی تم کو مبارک ہو. اور حضرت علی بن ابی طالب اپنی زوجہ محترمہ حضرت بی بی فاطمہ کو اپنے اونٹ پر لیے ہوئے، جس کی نکیل حضرت سلمان پکڑے ہوئے ہیں، اور حضرت اسما بنت عمیس یا حضرت برکہ ام ایمن جن کا نام ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو ایک روایت ان کی ملتی ہے کہ آپ نے ان کو بھیجا. صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کے گھر گئے، اندر آنے کی اذن مانگا، اجازت مانگی. جب اندر آئے تو پانی منگوایا، اپنے دونوں ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس میں ڈبوئے اور یہ پانی کا چھڑکاؤ حضرت علی بن ابی طالب پر کیا. حضرت بی بی فاطمہ کو بلایا، وہ شرماتی ہوئی آئیں، ان پر بھی پانی کا تمام چھڑکاؤ کیا گیا. اور اس کے بعد نیک اور صالح اولاد کے لیے آپ نے دعائیں مانگی. ایک وقت زمانہ وہ بھی آ گیا جب حضرت علی بن ابی طالب غورہ بنت ابی جہل سے شادی کرنا چاہتے تھے. حضرت بی بی فاطمہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ وہاں پہنچے تو بڑا مغموم پایا. پوچھا وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ حضرت علی مجھ پر سوت لانا چاہتے ہیں، یعنی غورہ بنت ابی جہل سے شادی کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر آ کر یہ خطبہ دیا، دیتے ہوئے کہا بنو مخزوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے، علی بن ابی طالب سے اپنی بیٹی کا وہ لوگ عقد کرنا چاہتے ہیں. خدا کی قسم، دشمن خدا کی بیٹی اور رسول خدا کی بیٹی ایک چھت کے نیچے نہیں لے سکتے. اگر غورہ سے شادی کرنے کا حضرت علی کا ارادہ ہے تو فاطمہ کو چھوڑنا ہوگا. حضرت علی بن ابی طالب نے جب یہ بات سن لی تو آپ نے توبہ کی کہ اس معاملے کو ختم کر دیا. اس لیے کہ حضرت علی بن ابی طالب کا جو عقد ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو بھیجتے ہوئے کہا آپ یہ اکابرین صحابہ کو بلا لیجئے، جس کے اندر حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے، حضرت سعد بن معاذ ہیں، حضرت سعد بن عبادہ ہیں. ان تمام اکابرین کو جب بلایا گیا
تو ممبر پر چڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا دوستو وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بیت معمور میں اپنے ایک بندے علی بن ابی طالب کا نکاح فاطمہ بنت محمد کے ساتھ کیا ہے، اور مجھے اس بات کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے ایجاب و قبول کرواؤں۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق وہ عقد حضرت فاطمہ بنت محمد کے ساتھ کرتے ہوئے آپ نے کہا تھا۔ یہ حضرت علی بن ابی طالب کا جو مقام اور مرتبہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی بتلا دیا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا طفیل حضرت امام حسن و امام حسین جیسی شخصیتوں کو حضرت بیوی فاطمہ کی گود میں دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نوازوں سے بے انتہا محبت، بے انتہا پیار تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں یہ پروان چڑھے اور اس انداز سے آپ بڑھتے رہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب کا وہ مقام اور مرتبہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تھا، دوستو جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف و توصیف فرمائی، آپ اپنے نواسوں کے لیے، اپنی صاحبزادی کے لیے، اور پھر اس کے بعد وہ صاحبزادی کا یہ عمل رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق حضرت علی بن ابی طالب پر کبھی کسی معاملے کا کوئی مطالبہ آپ نے نہیں کیا۔ یہ حضرت بیوی فاطمہ کا معاملہ تھا، اور حضرت بیوی فاطمہ کے تعلق سے حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ یہ وہ شخصیت ہے ان سے زیادہ بہتر بیوی نہیں، اس لیے کہ حضرت بیوی فاطمہ بڑی مخیر تھیں، حضرت علی بن ابی طالب کے ہم خیال تھیں، باوجود ہے کہ مزاج خراب لیکن اس کے باوجود گھر کا کام کاج خود کر لیا کرتی تھی، آٹا خود پیس لیا کرتی تھی، پانی خود بھر لیا کرتی تھی، جھاڑو جھٹکا خود دے دیا کرتی تھی۔ اس انداز سے حضرت بیوی فاطمہ کی زندگی تھی۔ حضرت بیوی فاطمہ کون؟ حضرت علی بن ابی طالب نے کچھ جو لائے بیوی فاطمہ کو دیا، آپ نے پیس کر روٹی بنائی تھی، ایک یتیم آ گیا آپ اس کو دے دیا، ایک قیدی آ گیا اس کے بعد وہ اس کو دے دیا، اور پھر اس انداز سے جو بھی آ جاتا، یعنی حضرت بیوی فاطمہ ایک یتیم آ گیا اس کو آپ نے دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشنودی کا اظہار اس انداز سے فرمایا تھا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، حضرت بیوی فاطمہ کی زندگی بہت اچھی زندگی حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ تھی، کسی قسم کی کوئی لب کشائی، کسی قسم کا کوئی مطالبہ آپ نے نہیں کیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی بن ابی طالب نے پوچھا کھانے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ میرے سرکار گھر میں تو کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ کیوں مجھ سے بتلایا نہیں گیا؟ انہوں نے کہا کہ ابا جان نے مجھے اس بات کی وصیت کی تھی کہ میں آپ کو کسی قسم کا بوجھ نہ ڈالوں اور کسی قسم کی سفارش آپ سے نہ کروں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میں نے کسی قسم کی کوئی بات آپ کے سامنے اس بات کا اظہار نہیں کیا۔ میں آپ کو بتلا دوں کہ حضرت بیوی فاطمہ کون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور وہ قبیلہ بنو سلم سے جن کا تعلق تھا، بنو سلیم سے جن کا تعلق تھا، وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کی کفالت کون کریں گے؟ حضرت علی بن ابی طالب نے اپنا امامہ دے دیا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس ایک اونٹنی ہے، میں اسے دے دیا۔ حضور نے فرمایا اس کے بھوک کا انتظام کون کرے گا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات سے جب پوچھا تو کہا کہ سوائے برکت کے گھر میں کوئی اور چیز نہیں، یعنی پانی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور چیز نہیں ہے۔ تو اس وقت حضرت سلمان فارسی اس شخص کو لیے ہوئے مدینے کی گلیوں میں جاتے ہوئے حضرت بی بی فاطمہ کے دروازے کو جب کھٹکھٹایا تو حضرت بی بی فاطمہ نے کیا کہا؟ حضرت بی بی فاطمہ نے کہا کہ اے سلمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے تم ایک شخص کو لیے ہوئے آئے ہو، میرے گھر سے میں اس کو خالی نہیں بھیج سکتی۔ یہ بات الگ ہے کہ 2 دن سے ہمارے گھر میں فاقہ ہے، لیکن باوجود اس کے یہ اپنی چادر لے جاؤ، شمون یہودی کے پاس رکھ دو، اس سے کچھ جنس لے لو ان کے کھانے پینے کی، اور جس وقت میرے پاس پیسہ آئے گا میں اپنی چادر منگوا لوں گی۔ اس انداز سے آپ نے دے دیا۔ حضرت سلمان شمون یہودی کے پاس جب پہنچے، اس چادر کو بی بی فاطمہ کی رکھتے ہوئے کچھ جنس ان کے کھانے کے لیے لیے، تو اس وقت شمون یہودی نے کہا اے سلمان تم گواہ رہنا، خدا کی قسم یہ وہی لوگ ہیں جن پر خود فاقہ ہوتا ہے لیکن اپنے گھر سے کسی کو نا امید نہیں بھیجنا چاہتے۔ تم گواہ رہو اس بات کے کہ میں فاطمہ کے باپ محمد پر ایمان لایا، یہ کہتے ہوئے جب اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کیا، اور حضرت سلمان خوشی سے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ حضرت بی بی فاطمہ کا یہ عمل تھا جس کی وجہ سے شمون یہودی مسلمان ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بارگاہ خداوندی میں اٹھ گئے اور آپ نے کہا کہ اے اللہ فاطمہ تیری کنیز ہے، اس کی آبرو رکھنا۔ یہ حضرت علی بن ابی طالب کے زوجہ محترمہ ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب نے اس کے بعد پھر کبھی ارادہ نہیں فرمایا کہ حضرت بی بی فاطمہ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا اور آپ کریں۔ اس انداز سے حضرت علی بن ابی طالب کی زندگی رہی۔ حضرت علی بن ابی طالب یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب حضرت ثقیفہ بنو سعدہ میں حضرت ابوبکر صدیق منتخب ہو گئے تو آپ نے بغیر کسی اعتراض کے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کر لی، اس لیے کہ جب بیماری کا دور تھا اس وقت حضرت عباس بن عبد المطلب نے ایک مرتبہ کہا حضرت علی بن ابی طالب سے کہ خاندان بنو عبد المطلب کے جو چہرے ہوتے ہیں
یعنی اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے ان کو میں جان جاتا ہوں. بہتر بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قسم کی وصیت کر لو, وصیت لے لو. تو آپ نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا تو پھر ہم خلافت کی طرف ہم دیکھ بھی نہیں سکتے. اس انداز سے آپ خاموشی اختیار کیے. لیکن معاملہ یہ ہوا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سقیفہ بنو سعدہ میں حضرت ابوبکر صدیق منتخب ہو گئے تو حضرت علی بن ابی طالب نے فوراً آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی کہ کسی قسم کا کوئی انتشار نہ پھیلے. اور اس کے بعد حضرت عمر کا دور خلافت آیا تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ میں اپنا جانشین آپ یہ کہنے پائے تھے, تو حضرت علی بن ابی طالب نے کہا عمر بن خطاب کے علاوہ کسی اور کا نام آتا ہے تو قبول نہیں. کہا کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے, میں حضرت عمر کے تعلق سے فرما رہا تھا. میں آپ کو بتلا دوں کہ حضرت عمر کا جو دور خلافت ہوا اس میں بڑے بڑے انصاف, بڑے بڑے فیصلے حضرت علی بن ابی طالب کیا کرتے تھے. اور جس فیصلے میں حضرت علی بن ابی طالب شریک نہ ہوتے اس وقت آپ یہ بتا دیتے کہ عمر ہلاک ہو جائے گا. ارے ایک مرتبہ تو یوں بھی ہوا کہ حضرت عمر نے ایک آدمی کو یعنی ایک عورت کو سنسار کرنے کا حکم دے دیا. حضرت علی بن ابی طالب نے پوچھا کہ کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا کہ رجم کرنے کے لیے, سنسار کرنے کے لیے. تو کہا کہ اسے چھوڑ دو. حضرت عمر کو معلوم ہوا کہ یعنی جس پر میں نے حد جاری کی اور اس کو حضرت علی نے روک دیا. تو آپ نے بلا کے پوچھا کہ علی کیا بات ہے؟ تو کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین کیا اس عورت کو تم نے دیکھا؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ وہ حاملہ تھی. تو حضرت عمر بول پڑے کہ اے علی تم نے مجھے ہلاکت سے بچا دیا. اس انداز سے یہ حضرت علی بن ابی طالب کا وہ دور ہے خلافت ہے, یعنی حضرت عمر کے دور خلافت میں وہ فیصلے حضرت علی بن ابی طالب نے کیے. آپ کے مشیر اور آپ کے دست راست رہے اور جہاں جہاں مشورے کی ضرورت پڑی حضرت علی بن ابی طالب نے مکمل طور پر مشورہ دیا. اور جہاں جہاں انصاف کی ضرورت پڑی اس وقت ایسے انصاف آپ نے کیے. تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ آج کا سب سے زیادہ عقل مند آدمی بھی اس مقام کو چھو نہیں سکتا جہاں حضرت علی بن ابی طالب نے جو ان لوگوں کا فیصلہ کیا. اس انداز سے حضرت علی بن ابی طالب حضرت علی بن ابی طالب کو یہ سعادت و منزلت کیسے ملی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضرت علی بن ابی طالب کو جب یمن کا گورنر بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجنا چاہا تو اس وقت حضرت علی بن ابی طالب نے کہا کہ اللہ کے نبی میری عمر چونکہ کم ہے اور میرے پاس جو لوگ آنے والے ہیں وہ بڑے بڑے عمر کے لوگ آئیں گے, میں ان کو فیصلے کیسے کر پاؤں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان کے قلب اتھر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب کا فرمان یہ کہ آج کے بعد مجھے کوئی مسئلہ نہیں رہا, بڑے سے بڑا مسئلہ میرے سامنے آ جاتا اور میں اسے چند ہی لمحوں میں تمام کا تمام حل کر دیتا. یہ سعادت و منزلت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی. یعنی آپ یمن کے گورنر بنائے گئے. یمن کے گورنر بنائے جانے کے بعد آپ نے وہاں پر بڑا انصاف کیا اور پھر آپ بنو حمدان کے اندر آپ نے اسلام پھیلایا. اس لیے خالد بن ولید کے تعلق سے وہاں پر وہ لوگ مطمئن نہیں ہوئے, لیکن اللہ کے نبی نے حضرت علی بن ابی طالب کو بھیج دیا تو سارے کے سارے لوگ جب ایمان لے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں شکرانہ ادا کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالی حمدان پر سلامتی فرمائے. اس انداز سے آپ نے دعائیں بھی دی. حضرت علی بن ابی طالب کی زندگی کے واقعات, آپ کی خلافت کے واقعات تو انشاءاللہ المستعان آپ سماعت فرمائیں گے, لیکن تینوں خلیفہ کے زمانے میں آپ برابر ان کے مشیر رہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جب یہ ذمہ داری حضرت علی بن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب زخمی ہوئے اس وقت یہ سونپی گئی کہ آپ ان 6 آدمیوں میں سے کسی ایک کو منتخب کریں, جس کے اندر خود حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنے نام کو نکالتے ہوئے حضرت عثمان غنی کا اعلان کیا تو حضرت علی ابن ابی طالب فوراً آئے اور آپ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی. 11 سال 11 مہینے 17 دن کی خلافت حضرت عثمان غنی کی چلی اور جب آپ کو شہید کر دیا گیا لوگ دوڑے حضرت علی بن ابی طالب کے پاس آ گئے کہ آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے انکار کرتے ہوئے ان لوگوں کو بھیجتے ہوئے کہا ابھی خلیفۃ المسلمین کی لاش پڑی ہوئی ہے, ابھی تدفین عمل میں نہیں آئی اور تم لوگ میرے پاس آ گئے بیعت کرنے کے لیے. اس انداز سے آپ نے بھیج دیا اور اس کے بعد جب تدفین عمل میں آئی تمام اکابرین صحابہ نے بیٹھ کر حضرت علی بن ابی طالب کو اس بات کے لیے راضی کیا کہ آپ خلیفہ منتخب ہو جائیے. تو حضرت علی بن ابی طالب اس وقت تمام لوگوں کی بیعت کرتے ہوئے آپ خلیفہ منتخب ہو گئے. انشاءاللہ المستعان سلسلہ کلام جاری رہے گا کہ حضرت علی بن ابی طالب کی خلافت کس انداز سے 4.5 سال چلی, اس کا تذکرہ انشاءاللہ بات میں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
یا ربی